اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد فیاض تھوڑے وقفے کے بعد آپ کے سامنے بہاولپور سے بول رہا ہوں۔ تو پچھلے دنوں بہت زیادہ مصروفیات رہیں، محرم کی، 14 اگست کی، اس کے علاوہ میری کچھ ذاتی مصروفیات، جس میں میں بہاولپور میڈیکل ڈینٹل کالج وہاں پڑھاتا بھی ہوں، اور میرا ایک ویلفیئر ڈسپنسری ہے، اس کے کچھ مسائل تھے تو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا۔ اور خواجہ لیب میرا ایک کہ ارننگ پوائنٹ ہے، تو اس کی سیٹنگ کے لیے اس میں عنقریب ہم بہت زیادہ ایک فلاحی نقطہ نگاہ سے آج کل کے پریشان کن حالات میں جب معیشت بگڑی ہوئی ہے ملک کی اور ہر گھر کی، تو خواجہ لیب ایک بہت بڑا ڈسکاؤنٹ دینے جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں ورکنگ ہو رہی تھی۔ اور ہمارے ایک بہت جونیئر دوست چھوٹے بھائی ہیں، مسٹر توصیف صاحب، جن کا تعلق بکھر سے ہے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا اس ینگ ایج میں کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں پہلا انفرادی الائیڈ میڈیکل سائنسز کا کالج کھولا ہے، جہاں پر نرسنگ اور بی ایس این اور ڈی پی ٹی وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے بہاولپور شروع کیا یہ پروگرام، اس کی شروع کرنے کے کچھ عرصہ بعد ڈی جی خان شروع کیا، اب وہ بڑی کامیابی سے ادارہ یہاں چلا رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی کچھ میٹنگ تھی، وہ اپنے ادارے کو بہت زیادہ ایمبیشیس ہیں بڑھانے کے لیے، اور اس کو ہاسپٹل کے ساتھ ملا کر کچھ اور بھی وہاں پر ایجوکیشن شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو چند دن ان کے ساتھ مصروف رہا، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ان کی ملاقات کرائیں گے، بات کریں گے۔ آج میں جن موضوعات پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک تو سب سے اہم بات ہے محرم کا عاشورہ بڑا پرامن طریقے سے گزر گیا ہے۔ یہ بہت بڑی ہماری حکومت کی اور عوام کی ایک کوآرڈینیشن سے ایک کامیابی ہے، اور عرصہ دراز سے ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی کاوش سے آہستہ آہستہ یہ دن جو ہے، جو بڑا ہی محرم کے دن بڑے متبرک دن ہیں، عاشورہ کے دن بڑی عافیت سے گزر رہے ہیں۔ اور اسی طرح 14 اگست یہ ہمارا جو جشن آزادی 75واں، یعنی کہ 75 نمبر، اور جس پہ اسٹیٹ بینک نے 75 روپے کا نوٹ بھی نکالا ہے، اور عنقریب وہ چھپ جائے گا، جاری کر دیا نوٹس۔ یہ دن بھی بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ دشمن جو ہے وہ ہمیشہ طاق میں رہتا ہے کہ کب کوئی ایسا موقع ملے جہاں پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، خاص طور پر ایسے دنوں میں جب کوئی ایونٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور کچھ اور عید ہو رہی ہوتی ہے، اہم دن ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، تو دشمن اس طاق میں ہوتا ہے کہاں پر ایسی انرسٹ کریٹ کی جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ ماشاءاللہ یہ 14 اگست بھی بڑی خوشی سے، کامیابی سے یہ ہمارا گزر گیا ہے، اور اس کا پھر میں کریڈٹ دیتا ہوں تمام انٹیلیجنس، پولیس اور ہر قسم کے جو ادارے ہیں جو ملک کو ہر طرف سے پروٹیکشن دے رہے ہیں، اور حکومت بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ تو اور یہ لازمی ہے، ہر حکومت جب تک ان اداروں سے تعاون نہیں کرے گی، اس ملک کی بقا مشکل رہے گی۔ تو اب میں آتا ہوں کہ 14 اگست کو بہت کچھ اخباروں میں ماضی میں آتا رہا ہے، اب اخباریں کم پڑھی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ایک بات نوٹ کی ہے کہ بہاولپور شہر ہو یا ملتان کا، میں نہیں کہتا، میں وہاں اس دفعہ نہیں گیا، تو
14 اگست کی شام کے بعد موٹر بائکس پہ نوجوان نکلتے ہیں، اور بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو چیخیں مار رہے ہوتے ہیں اور دھاڑے مار رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے سائلنسر اتارے ہوتے ہیں، اور ان کے منہ میں سیٹیاں اور بڑے بڑے بمبو ٹیپ ہوتے ہیں، اور وہاں شور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے، اس کو ایک مہذب قوم کے ہونے کے ناطے اچھا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ ایک وہ دن ہے جس پہ خوشی کسی اور انداز سے منانی چاہیے۔ ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ میں نے وطنیت کے موضوع پہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی، وہاں میں نے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ ملک اللہ کا عطا کردہ تحفہ ہے، اور اس کی اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہے، اس کی صورتحال آزادی کی، آزادی سے پہلے، آزادی کے بعد کی، ان آیات سے ملتی ہیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ تو اتنی بڑی مماثلت ہونے کے ناطے یہ دن ایک متبرک دن ہے، خوشی کا دن بھی ہے، متبرک دن ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس کی آزادی وہ کیسے حاصل کی گئی، اور لاکھوں قربانیاں دی گئیں، اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے اپنی معیشت داؤ پہ لگا دی، اور جو بہت رئیس لوگ تھے انہوں نے چندے دیے، جس میں لیاقت علی خان اور بہت سے جو مشہور حضرات ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ اس پہ داؤ پہ لگا دیا، اور پھر جب آزادی ہوئی تو فسادات ہو گئے، اور وہ فسادات ہندو نے کرائے سکھ اور مسلم کے درمیان پنجاب میں، مگر نہ یہ چیز ایسی نہیں ہونی تھی۔ پنجاب میں سکھ اور مسلمان بہت خوشی سے رہ رہے تھے، اور ہندو ٹیررسٹ نے ارادتاً پلاننگ کے ساتھ یہ چیزیں شروع کیں، اور اس کا ہمیں بہت بڑا لاس ہوا، اور ہماری حکومت نے ابھی کچھ عرصہ پہلے سکھوں کے ساتھ بہت ہی جذبے کا، اثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے مقدس مقامات تک ان کو رسائی دی ہے، اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے، تاکہ جو پہلی غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو جائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ بہت ہی متبرک دن ہے، اور قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا ہے ملک، تو خوشی کا دن ہے۔ ہمیں اس دن، اس رات کو اللہ کی شکر گزار ہونے کے لیے نوافل پڑھنے چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ آپ نے ہمارا ملک 75 سال تک قائم و دائم رکھا ہے، دشمن کی 50 سالہ انتھک کوششوں کے باوجود، یہاں تک کہ 46 ممالک کی فوجیں افغانستان میں جمع ہو گئیں، اور دنیا کی تمام انٹیلیجنس ہمارے خلاف کھڑی ہو گئیں اور کھڑی ہیں۔ یا اللہ آپ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، اور ہمارے 75 سال گزر گئے ہیں، ہم آزاد قوم کی حیثیت سے گزار رہے ہیں، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ کے ہاں سر جھکانا چاہیے، اور آئندہ کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کی اللہ کے ہاں دعا کرنی چاہیے۔ یہ ہم نہیں کر رہے، اس ملک کو ہم نہیں چلا رہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، وہی بچا رہے ہیں، وگرنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، اور کہ ہم ایک آزاد مملکت رہتے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو بحیثیت قوم ہم جو کچھ کر رہے ہیں، میں اس پہ کچھ نہیں کہتا، بہت کچھ لوگ یہ بات کہہ چکے ہیں، جو بزرگان ہیں، عالم دین ہیں، بڑے بڑے علماء، اور وہ حضرات جن کو اپنے جنرل نالج عبور ہے، انہوں نے ایسی مثالیں دی ہیں، ہمارے اندر جو خرابیاں آ چکی ہیں اس کو دنیاوی اور دینی لحاظ سے بڑے تفصیل سے یوٹیوب پہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ جو چیزیں ہیں ہمیں اس قابل نہیں رکھتی کہ ہم ایک آزاد قوم رہتے، لیکن اللہ کے ہاں، اس کے ہاں معافی ہے نیک لوگوں کی وجہ سے، اور
اللہ کی مہربانی کی وجہ سے آج تک ہم ایک آزاد مملکت کے طور پہ قائم ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں جو انٹرنیشنل افیئر پہ جو لوگ بات کر رہے ہیں اور جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے گرد و نواح میں ایک بڑی خطرناک قسم کی جنگ کا ماحول بن رہا ہے، چائنا اور انڈیا کے درمیان، اور چائنا اور تائیوان کے درمیان، امریکہ کے درمیان، اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں بہت سمپل انداز سے عوام الناس کو میں اس پہ بات کروں۔ تو ان حالات میں 2022 میں جب ایک تصادم کا خطرہ ہمارے سراؤنڈنگ کے اندر موجود ہے، ہمیں بہت ہی زیادہ باہمت، مہذب اور پڑھی لکھی قوم کا ثبوت دینا ہوگا، اور آنے والے وقتوں میں ہمیں بہت صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں آپ کو خواجہ لیب کے متعلق بتاؤں گا ہم کیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے وہ جو ینگ بھائی ہیں، دوست ہیں، جنہوں نے بہاولپور انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے نام سے الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا ادارہ بنایا ہوا ہے، ان سے آپ کی بات کرائیں گے، اور جن سے مل کے آپ خوش ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے۔